السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ پیر سے جمعرات آپ کے لیے ایک نیا موضوع اور نیا پروگرام لے کے آتے ہیں۔ آج کا پروگرام انتہائی اہم ہے۔ پاکستان ریلوے جو ہے وہ مزید سے مزید تر گہرائیوں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے، اور ریلوے جو ہے اس کی وجہ سے نہ صرف نیشنل ایکسچیکر کو نقصان ہو رہا ہے، نہ صرف پورے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، عوام کو نقصان ہو رہا ہے، بلکہ ایک بہت ہی آپ کو پریشان کن بات بتاؤں کہ پاکستان آرمی کی تمام جو موومنٹ ہے، لاجسٹک موومنٹ جو ہے وہ انتہائی دشواریوں سے دوچار ہو چکی ہے، کیونکہ ریلویز وہ واحد چیز تھی جس کے ذریعے آرمی اور اس کا ہیوی ایکوپمنٹ اس کو موو کیا جاتا تھا۔ ہو کیا رہا ہے؟ پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں، پھر میں ایک بریف ڈیٹیل دیتا ہوں۔ میرے ساتھ وفاقی وزیر برائے ریلویز محترم غلام احمد بلور صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سلمان غنی صاحب، سینئر تجزیہ نگار ہیں، دنیا نیوز سے آپ کا تعلق ہے، بیورو چیف ہیں ہمارے۔ اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم حافظ سلمان بٹ صاحب، جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما ہیں اور ریلوے کی یونین سے ان کا بڑا گہرا اور پرانا تعلق ہے۔ 1970 میں ریلوے ایک منافع بخش ادارہ تھا، اور 1970 سے لے کے 1985 تک یہ منافع میں رہا۔ 1992 میں حساب کتاب برابر ہو گیا، نہ منافع نہ نقصان۔ 1992 کے بعد یہ گہرائیوں میں جانا شروع ہو گیا۔ 1999 میں اس کا خسارہ 9 ارب تھا، جو کہ 2011 تک 64 ارب روپے میں تبدیل ہو گیا۔ وزیر مملکت نے ریلوے کے جو ہے انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے خود کہا کہ ریلوے میں 4231 ایکڑ زمین ایسی ہے جس کے اوپر ناجائز قبضہ ہو چکا ہے اور ہم وہ نہیں چھڑا سکتے۔ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ریلوے اپنی زمین کو لیز نہ دے کر اپنے آپ کو اس نے 480 ملین روپے سے محروم رکھا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ بھارت کا موازنہ کرتے ہیں تو اس نے ابھی پچھلے سال 12 ارب ڈالر کا ریلوے کا بجٹ پیش کیا گیا، 68 نئی ٹرینز انہوں نے چلائیں، اور بھارتی ریلوے اس سال 1300 کلومیٹرز جو ہے ایڈیشنل ریلوے ٹریک جو ہے اس کو کمپلیٹ کرے گا۔ پاکستان ریلوے کے پاس کل 529 لوکوموٹیوز تھے، اور جو کچھ 2 سال پہلے تک 350 کے قریب رہ گئے تھے، اور اب یعنی تقریباً صرف 50 کے قریب رہ گئے ہیں، اور ان کو بھی اس طرح سے آپریٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک کے پرزے نکال کے دوسرے میں، دوسرے کے پرزے کے نکال کے تیسرے میں، اور یہ ریلوے کی حالت ہے۔ تقریباً 9027 کلومیٹر ریلوے ٹریک جو ہے اس میں سے 6573 کلومیٹر ریلوے لائن جو ہے وہ اپنی عمر پوری کر چکی ہے، اور اس طرح ریلوے لائنوں پر کل پل تقریباً 13841 ہیں، اور جن میں سے 86% پل جو ہیں 100 سال سے زیادہ پرانے، یعنی انگریز کے بنائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس میں کوئی ہاتھ نہیں لگایا، نہ ٹھیک کرنے کے لیے نہ نیا بنانے کے لیے۔ اس وقت پاکستان ریلویز کا کوئی بڑا منصوبہ نہیں چل رہا، لیکن ریلویز کو کون سا مرض ہے جو کھائے جا رہا ہے، میں آپ کے سامنے آج 2-4 چیزیں بتا دیتا ہوں بالکل ایک لائن میں، اس کے بعد اپنا جو ہے وزیر صاحب خود بتائیں گے۔ سب سے لیٹسٹ سکینڈل جو ریلوے کا سامنے آپ کے سامنے میں لے کے آ رہا ہوں، یہ کہ سپریم کورٹ کے حکم پر نیب نے تحقیقات شروع کی کہ کس طرح رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریلوے کے اعلیٰ حکام نے 39,000 میٹرک ٹن اسکریپ کو ڈسپوز کرنے کا ٹھیکہ دے دیا، اور اس ریلوے کی طرف سے 2 ٹینڈرز جاری کیے گئے۔ ٹینڈرز آپ کی میں سکرین پہ بھی چلاؤں گا، اور اسکریپ ٹینڈرز میں سے کمپلیشن کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا، اور زیادہ بولی دینے والوں کو اس عمل سے نکال دیا گیا، اور تحقیقات کے مطابق جب ٹینڈر کو اوارڈ کیا گیا تو اس وقت اسکریپ فی میٹرک ٹن کی قیمت 37,000 روپے تھی، جبکہ پاکستان ریلوے نے اسکریپ کی قیمت 28,000 روپے فی میٹرک ٹن لگائی۔ اور نیب نے پنجاب نیب نے اس سلسلے میں 5 افراد کو گرفتار کیا گیا، جس میں سابق چیف سٹور پاکستان ریلوے خالد محی الدین، ٹھیکیدار ظاہر خان، خالد انور، شبیر اور شکیل شامل ہیں، جبکہ ریلوے کے اعلیٰ حکام کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے تھا، سر سٹور کیپر وغیرہ کو ہم پکڑ لیتے ہیں۔ اور سابق چیف کنٹرولر آف سٹورز نے یہ بتایا تحقیقات کے دوران کہ وفاقی وزیر اور خلجی اور سعید اختر نے اس سارے معاملے میں کئی ملین روپے کمائے۔ میرے پاس ریلوے کے 4 اور ثبوتوں کے ساتھ جو ہے وہ فراڈز موجود ہیں، ان پہ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بلور صاحب، یہ آپ نے سنا اور یہ ایک پاکستان کے اخبار میں بھی یہ چیز آ گئی، یہ میرے پاس بھی پڑا ہوا ہے، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ آپ نے تو بہت کچھ کہہ دیا، میں اس کی کیا صفائی پیش کروں، اور آپ نے جو کچھ کہا میں کیا کہوں۔ آپ نے شروع میں جو بات شروع کی تو آپ نے کہا کہ 1990 تک اس منافع میں تھی اور 92 تک۔ میں نے 1991 میں پہلی دفعہ
ریلوے وزیر بنا تھا تو اس وقت 5.5 ارب روپے کے ڈیفیسٹ میں تھی. یہیں تو پہلی جو آپ کے ساتھ میرا تضاد ہے یہیں سے شروع ہوتا ہے. اس کو پھر ہم نے 2 سال میں, میرے پاس بھی 2-2.5 سال میں, تو ہم نے اس کو 1.5 ارب روپے پہ لائے. 4 ارب روپیہ ہم نے اس میں سے کم کیا ڈیفیسٹ کا, وہ بہتر تھے. اس کے بعد اب جو حالت بنی تو وہ کچھ اور بن گئی. بعد آپ نے 1970 سے شروع کی. 1970 میں ریلوے کے پاس جب پاکستان ٹوٹا یا ہم نے توڑا, تو اس کے بعد جو ہمارے پاس ریلوے کے پاس 1000 لوکوموٹیو تھے جو آن لائن تھے. 1000. آج آپ نے کہا 50 غلط ہے, آپ کو کسی نے غلط رپورٹ دی ہے. 50 نہیں ہے, آج ہمارے پاس تقریباً 147 لوکوموٹیو لائن پر ہیں. میں بلور صاحب ان کی بات کر رہا ہوں جو چل رہے ہیں. وہی میں ان کی جو چل رہے ہیں, جو گاڑیاں کھینچ رہے ہیں, ان کی میں کہتا ہوں 147 ہے. اب مسئلہ یہ کہ وہ اس کے بعد لوکوموٹیو انڈیا کی بات بھی آپ نے کی. انڈیا کے پاس اس وقت 8300 لوکوموٹیو آن لائن ہے. وہ لوکوموٹیو سے کما رہے ہیں. ان کے پاس ہمارے پاس لوکوموٹیو ہمارے گورنمنٹوں نے خریدے نہیں. لوکوموٹیو کی توجہ کسی نے نہیں دی. شروع میں جو 1988 سے لے کے آج تک تقریباً میرے خیال میں 150 کے قریب لوکوموٹیو خریدے گئے. 150 قریب 153 کتنے, اس میں سے 50 خراب کھڑے ہیں. باقی 103 لوکوموٹیو جو ہیں یہ 20-22 سالوں میں ملے ریلوے کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریلوے کے پاس کم از کم 300 سے 400 لوکوموٹیو نئے ہونے چاہیے. یہ جو پرانے ہیں یہ بہت پرانے. جو اس کے لیے ہم کیا کریں گے, ہم کیا کریں گے, یہ حافظ صاحب سے لیں گے. میں عرض کرتا ہوں جی, اگر میری عرض پورن تو 100. اور اس کے بعد میں یہ اگر میں وزیر ہوں کہ نہ ہوں, کل حکومت ہو کہ نہ ہو, جو حکومت آئے اس کو یہ چاہیے کہ 20 سے 25 لوکوموٹیو ہر سال نئے جو ہیں وہ اس میں انڈکٹ کیے جائیں. انڈیا والے 120 لوکوموٹیو ہر سال اپنے فلیٹ میں انڈکٹ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں 20 سے 25 کم از کم ضرور انڈکٹ. بڑا غلط کرتے ہیں, ہمیں احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن حافظ صاحب جو میں نے فگرز دی ہے, آپ کو بھی ان سے اختلاف ہے؟ جی تھوڑا مبشر بھائی کہ ایک تو یہ جو خسارے میں جانی شروع ہوئی ہے, یہ جب نیشنل لاجسٹکس سیل آیا ہے نا, اس کے بعد سے جو بلک ٹرانسپورٹیشن ادھر چلے گی گڈس کی, تو ہماری جو انکم تھی اس سے کم ہوئی, اور 83-84 سے ہمارا خسارہ شروع, کم تھا خسارہ شروع ہوا ہے. ایک چیز. دوسری یہ ہے کہ اس وقت بھی ہمارے پاس لگ بھگ 450 کے انجن موجود ہیں, اور وہ نکارہ کھڑے ہیں, لیکن وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. یعنی اگر وہ موجود ہیں اور وہ نکارہ ہیں تو میں نے کیا غلط کہہ دیا؟ نہیں, آپ نے کہا نا یہ 50 رن کر رہے ہیں, تو رن کر رہے ہیں یہ, لیکن میرا خیال یہ کہ 100, اب وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 140, میرا خیال بھی یہ ہے کہ 100-110 کے درمیان کوئی فگر ہے, کیونکہ یہ 80-82 تک آ گئے تھے, اور پچھلے دنوں 20 لوکومیٹو جو ہے وہ ریہیبلیٹیٹ اپنے اون ریسورسز سے ریلوے نے کیے ہیں, اور وہ دوبارہ ریہیبلیٹیٹ ہو کے ٹریک پہ آئے ہیں. تو اس طرح سے اس میں یہ بھی ایک چیز ہے, آپ نے جو کہا کہ اس وقت پروجیکٹ کوئی نہیں چل رہا, لیکن ریلوے نے پچھلے عرصے میں بہت بڑے پروجیکٹس, جس میں ریلوے کا ٹریک لودھرا سے لاہور تک تقریباً مکمل ہے. ماضی بعید کی بات نہیں, ماضی قریب کی میں بات کر رہا ہوں, ماضی قریب کی بات. تھوڑا سا اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو بلور صاحب نے جو کہا اس میں بھی تھوڑا میں اختلاف کی بات آپ کے سامنے رکھوں گا, عرض کروں گا کہ ایک بڑا پروجیکٹ جو تھا وہ ہمارا لوکوموٹیو فیکٹری رسال پور 80s میں لگی ہے, اور یہ اسی بات پہ میں تھوڑا اختلاف کر رہا ہوں منسٹر صاحب سے, جتنی بات یہاں ابھی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے منتھلی 2 انجنز رول کرنے کی ود 1 جو ہے شفٹ, جو ہم اپنے اسمبل کر کے تو رسال پور سے نکال سکتے ہیں, اور سال میں 26. سر ہم نے لاہور سے رائیونڈ تک نہیں ٹرین چلانی, ہم نے اس کو پورے ملک میں چلانا ہے. یہ ہمارے کہاں ہماری ورک شاپ سے وہ کیپیسٹی ہے جناب؟ یہ لوکوموٹیو انجن کیپیسٹی ہے 1000 ہارس پاور کی, 2000 ہارس پاور کی, 3000 ہارس پاور کی. ہم نئے انجن اسمبل کر کے 2 ماہانہ نکال سکتے ہیں ایک شفٹ میں. اگر 2 شفٹیں ہوں تو سال میں 26 انجن ہم بنا سکتے ہیں. یہ تو گورنمنٹ کا مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو پلان نہیں کرتی اور پرزے نہیں دیتی اور وہ چیزیں نہیں لاتی, جس سے پرابلم کیا ہے سلمان غنی صاحب؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم سارے ایک دوسرے پہ بلیم تھرو کر دیتے ہیں کہ کدھر سے ڈیفیسٹ شروع ہوا کدھر نہیں ہوا. ایکچولی تو یہ ہے کہ ڈیفیسٹ اس قوم کا ہو رہا ہے, نقصان تو اس ملک اور اس قوم کا ہو رہا ہے. یہ جو اتنی کرپشن کی ایلیگیشنز ہیں, جو ٹینڈر کے میں نے آپ کو پروفس بھی ہیں میرے ٹینڈر کا میں جواب دوں گا مجھے بسم اللہ, اور میرے پاس یہ 4 چیزیں بھی ہیں, اور یعنی ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے اس ملک میں. مبشر صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا حکومت ریلوے چلانے میں سنجیدہ ہے؟
اور میں بڑا احترام کرتا ہوں حاجی صاحب کا. آپ جو فگرز بتا رہے تھے آپ کے تقریباً 9% آپ کے فگر درست ہے, لیکن ایک بات جو میں بھی کچھ فگرز لائے ہوں کہ 1985 تک یہ پروفٹ میں تھا, 1990 تک یہ بریک ایون پہ تھا, اور بڑی معذرت کے ساتھ حاجی صاحب جب پہلی دفعہ وزیر بنے وہاں سے یہ خسارے میں جانا شروع ہوا. کیوں کر شروع ہوا یہ حافظ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر بحیثیت مجموعی آپ ساری صورتحال کو دیکھیں تو میں پچھلے 4 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ اربوں روپیہ فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے. وزیر صاحب کے میں بیانات پڑھتا ہوں کہ یہ دیں تو یہ چل جائے گی, یہ چل نہیں رہی. یہ کیوں نہیں چل رہی؟ باقی باتیں تو انہوں نے کر دی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خود پاکستان میں سب سے زیادہ ایسٹ اگر کسی ادارے کے ہیں تو وہ ریلوے کے ہیں. اور وہ ایسٹ میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں اس وقت جب متحدہ ہندوستان تھا تو 1 GM تھا, آج پاکستان میں 7 GM ہیں, اور 1 GM جو لاہور میں, حافظ صاحب اس کی تائید کریں گے کہ اس کا گھر جو ہے 1 ایکڑ میں ہے, اور انہیں نہیں چھیڑنا, کسی نے نہیں چھیڑنا. اور نہ یہ ہمارے سیاسی لوگوں میں اتنی جرت ہے کہ صرف اس کا گھر 1 ارب روپے کا ہے, صرف اس کا گھر 1 ارب روپے. بات یہ کہ اس میں آپ دیکھیں کہ ان کے ملازمین کتنے ہیں اور ایکچوئل کھا کون رہا ہے اور بھگت کون رہا ہے. کہ ریلوے ملازمین بیچارے دھکے کھا رہے ہیں. وہ روز میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر مظاہرے ہوتے ہیں, ٹریفک کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ریلوے چلانے میں سنجیدہ نہیں. اور ریلوے واحد پاکستان کا ٹرانسپورٹ جو سب سے سستا تھا, آج ریلوے کو کراؤن کا اگر آپ موازنہ کر لیں اپنی ٹرانسپورٹ سے تو یہ ان کے برابر آ گیا ہے. اور اس کے بعد اس کی بڑی آمدن کا ذریعہ جو آپ کے دیگر اشیاء تھی اس کی آمد رفت تھی, اب صرف یہ آئل پہ رہ گیا ہے. بات یہ ہے کہ جتنا پیسہ حکومت دیتی رہی ہے وہ پیسہ ڈوبتا رہا ہے. آج اب آپ اپنے قومی خزانے کے کنگال ہونے کی بات کر رہے ہیں تو 3 بڑے ادارے ہیں, سٹیل مل, PIA اور ریلوے, اور ان کی وجہ سے جتنے اربوں روپیہ آپ نے دیا ہے وہ سارے کی وجہ سے آپ کا قومی خزانہ. بلور صاحب ہمارے ساتھ ہیں, حافظ سلمان بٹ ہمارے ساتھ ہے, سلمان غنی ہمارے ساتھ ہے. ویسے میں آپ کو غنی صاحب ایک بات بتاؤں کہ ریلوے پوری دنیا میں سونے کی چڑیا ہوتی ہے, ہمارے ملک میں قربانی کی مرغی بنا دی گئی ہے غلط ہے. اور لیکن آپ نے اس پہ ایک چیز جو میں نے آپ کو NLC کے حوالے سے کہنی ہے, جی میں آتا ہوں بریک کے بعد آ رہا ہوں. سونے کی چڑیا پہ اعتراض ہے یہ صرف جو ہے نا, نہیں اس میں صرف انڈیا میں لوگ جو ریلوے ہے وہ منافع میں, باقی سب جگہ ڈیفیسٹ میں چاہ رہی ہے, سب دنیا میں. نہیں میں بلور صاحب اس کے اوپر اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو بریک کے اوپر آنے کے بعد بتا سکتا ہوں کہ کیوں نہیں ہے. انڈیا میں جو ہے فائدہ چونکہ انہوں نے انڈیا میں ان سے اور دنیا میں کیوں فائدہ, اس کی بات بھی کر لیتے ہیں. اگر مجھے کر لیتے ہیں ابھی ہندوستان کے ریلوے کے حوالے سے صاحب کی جو ہوگی نا اپنا معلومات وہ درست ہوں نہیں اپنا, اس لیے میں باقیوں کے متعلق آپ کو بتا سکتا ہوں کہ فرانس میں اور UK میں ہر جگہ پہ وہ ری انویسٹ اتنا کر رہے ہوتے ہیں اپنے انفراسٹرکچر پہ کہ اس کو بکس میں وہ دکھا نہیں سکتے کہ پروفیٹیبل ہے, ورنہ اٹ از اے ہائیلی پروفیٹیبل تھنگ. فرق یہ ہے کہ NLC کا جس پہ حافظ صاحب نے تبرہ کرنے کی کوشش کی تھی, NLC جو ہے وہ ان جگہوں پہ جا ہی نہیں رہا تھا جہاں پہ پاکستان ریلویز کی گڈس ٹرینز تھیں. اور اگر آپ کی ٹرینیں 2 دن لیٹ نہ ہوتی ہیں اور لوگوں کی جو ہے فارم ٹو مارکیٹ ویجیٹیبلز وغیرہ اور یہ چیزیں اشیاء خراب نہ ہونا شروع ہو جاتی تو ریلوے ہی نمبر 1 چوائس رہتی. بٹ واٹ وینٹ رانگ ود ریلویز؟ آفٹر بریک, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور جب آپ بریک پہ گئے تھے تو بلور صاحب نے مجھے کہا کہ اسکریپ کے جو آپ نے ایلیگیشن لگائی ہے اس کا میں نے جواب دینا ہے. جی بلور صاحب. میں جس وزیر بنا میں ٹیک اوور کیا تو اسکریپ کا ٹینڈر ہو چکا تھا اور وہ 18,500 روپے میں ہوا تھا فی ٹن. میں نے وہ آ کے کینسل کر دیا, میں نے کہا بہت تھوڑا ہے, اور کینسل کر کے ہم نے اسی مال کو پھر ہم نے نیگوسیشن کی اسٹیل مل کے ساتھ, اس میں جو چیئرمین تھے اس کو ہم نے بڑی لین دے کے بعد نیگوسیشن بعد 21,000 روپے ٹن میں ان کو بیچا, اور اس پر کہ انہوں نے کہا ہم 50,000 ٹن کے ہم پیسے آپ کو پہلے دیں گے, مال بعد میں اٹھائیں. اچھا پرابلم ایک اور وہ پیچھے ہٹ گئے, پرابلم پتہ ہے اس کے پیچھے ہٹ گئے, انہوں نے بھی کہا. پھر وہ 25,000 روپے میں ہم نے بیچا. پھر وہ لوگ اس مخالف جو گروپ تھے وہ کہنے لگے ہائی کورٹ میں اس کا فیصلہ 28.5 پہ ہوا ہے. اب 28.5 میں جو لے گا نا, آپ کہتے ہیں 33 کا ریٹ تو ہوگا تو پرچون کا ہوگا نا, یہ 28.5 میں جنہوں نے لیا تو وہ تو پیسے دے, اس میں ہم نے اس میں 28.5 میں بیچا, اور وہ ہم نے نہیں بیچا, ہائی کورٹ نے. پرابلم ایک اور ہے بلور صاحب, مجرم ہو جائے تو ہم کیا, میری ایک کر سن. پرابلم ایک اور ہے کہ مثلا آپ کا کانکریٹ یارڈ سٹور کا جو ایک چوری کا تھا 650 کلو گرام کا وہاں پہ اسکریپ ہے, اس میں شفیق طاہر, شفیق الرحمان, سجاد حسین اور رشید احمد, یہ جو تھی یہ سارے ملوث ہوئے, ان کو سزا ہوئی, ان کے اوپر پرچے ورچے بھی کٹے, لیکن
ان کے اوپر چوری کا الزام لگ گیا سب کچھ, لیکن آج بھی اپنی پوسٹ پہ وہ کام کر رہے ہیں. یہ کب کی بات ہے یہ میرے سے پہلے کی ہوگی, مجھے تو یہ نہیں پتا سر. میں آپ کو ایگزیکٹ آپ کو دے دیتا ہوں, یہ آپ کو میں ریفرنس نمبر بھی اس کا دے دیتا ہوں. ٹرانسفر نہیں ہو گیا جی, شفیق اللہ پوسٹ پہ تو ہے نا جی اپنی پوسٹ پہ تو اپنا اس کا ریفرنس نمبر 132 and 136/12 یعنی 2012 کا ہے جی. 2012 میں تو کہیں سے مجھے نہیں کیس پتا. کچھ کیسز شفیق اللہ موجود ہیں. اب صاحب یہ وہ والا شفیق اللہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, مجھے پیچھے سے معظم صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ دوسرے ہیں. آپ بھی ان کو نہیں پہنچے ابھی تک. پرابلم کہاں پہ؟ پرابلم بات یہ ہے کہ یہ لوگ ریلوے چلانا نہیں چاہتے. ریلوے کے اندر بھائی صاحب جو ان کے ٹرک چل رہے ہیں, نہیں دیکھیں ان کے ٹرانسپورٹ کا کام ہے کوئی, اربوں روپیہ قومی خزانے سے جا رہا ہے نا مبشر صاحب, لیکن ریلوے چل رہی ہے. ریلوے چل رہی ہے. آپ نے ابھی انجنز کی بات کی, ابھی جو آپ سکریپ کی بات کر رہے تھے بھائی صاحب, 23 کیسز تو آپ کے نیب میں موجود ہیں. بات یہ کہ اس ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا ڈاکو ہے وہ اتنے بڑے اہم پوسٹ پر بیٹھا ہے. میں تو اس لیے بات کر رہا تھا کہ جب آپ غریب جو وہاں کا محنت کش ہے تو وہ بیچارہ روز وہاں پر احتجاجی مظاہروں پہ موجود ہوتا ہے. کہ آپ کو یاد ہوگا پینشن لیتے رہتے کہ بندہ گرا اور وہاں پر اس کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن جو بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے تو اس لیے نشاندہی کی ہے کہ آپ کے ایسٹ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ایسٹس میں آج وہ کنگال ہوا بیٹھا ہے. آپ کی ریلوے چل رہی ہے, آپ کے ٹیکس ختم ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی تو جواب دے ہوگا. شہزادے, میں آپ کو یہ بات کہوں, آپ بالکل جو بھی کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, جھوٹ کہہ رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا ہمارا صرف ایک ہی پرابلم ہے, لوکوموٹیو. اگر ہمارے پاس 300-400 لوکوموٹیو ہوئے تو یہ سارے مسئلے کچھ بھی نہیں ہوں گے, ساری اپنی جگہ. لیکن ہمارے یہاں لوکوموٹیو, ہماری گورنمنٹس نے اپنے موٹر وے بنائے, لیکن ہم نے آج کل ہم نے اس طرف ریلوے کی طرف توجہ نہیں دی. انڈیا نے اپنی ریلوے کو توجہ دی. میں ایک اور بات کہوں, انڈیا میں بتاؤں, انڈیا میں یہ ہے کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے ٹرک نہیں جا سکتا, وہ سارا کام ریلوے چلائے گا. جو ٹرک ہے اپنے صوبے میں چلے گا. سر اگر یہ زرداری صاحب یہ لاء بنا دیں تو ANP کا تو کولیشن ہی ختم ہو جائے گی. کیوں؟ ٹرکوں پہ اگر پابندی لگ جائے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں نہ جانے کی, آپ گارنٹی دیں, میں ابھی ان سے لگوا دیتا ہوں پابندی. آپ لگوا دیں, مجھے منظور ہے, چلے آپ کریں. میرا ANP کے ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہوا ہے, ANP کے ٹرکس نہیں ہیں. پرابلم یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو آپ نے جیسے کہا نا, انفراسٹرکچر کو توجہ نہیں دی گئی. یہ کہتے ہیں لاکھوں اربوں دیتے ہیں ہمیں, جو ابھی آپ جا کر ہمیں پینشن اور اس کے پیسے مل رہے ہیں 2 ارب روپیہ منتھلی دے رہی ہے 10/3/2011 کو. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں سلمان غنی صاحب معذرت کے ساتھ, 10/3/2011 کو میرے پاس اوریجنل آتھرائزیشن ڈاکیومنٹ کی کاپیز ہیں, اور میرے پاس ان کی پرچیز آرڈرز کی بھی کاپیز ہیں, LPOs کی بھی کاپیز ہیں. آپ کی اسکرین پہ میں چلا سکتا ہوں. پرچیز آرڈر کیا جناب نارمل بلب کے لیے, 220 واٹ کا بلب ہے, جیسے کریانہ ٹریڈنگ سروسز سے لیے گئے, جو یعنی 125 روپے کا بلب ہے وہ 496 روپے یعنی 500 روپے کا لیا گیا. اور اسی طرح جو دوبارہ بتا دیں کتنے کا بلب تھا؟ 125 روپے کا ایک بلب. 500 کتنے کا لیا گیا؟ 500 کا. اور دوسرا جو ہے ٹیوب لائٹ تقریباً 36 روپے کی ہے, اور 118 روپے کی پرچیز کی گئی. 6 کروڑ روپیہ ایک دن میں نکالا گیا. یہ پرچیز آرڈر ہے. حافظ صاحب یہ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل جی, یہ تو مبشر بھائی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ریلوے کو صرف کرپشن اور یہ 2011 کا بائی دی وے, اتنے بڑے کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں, کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہاں تو چوکیں جو ہیں وہ ٹیوبوں کی وہ لی گئی ہیں اور ظلم کر دیا ہے. انجن آئل جو گندا انجن آئل جو ہے وہ ڈال کے انجن برباد کر دیے ہیں. اور پھر حکومت جو ہے اس کی کوئی پالیسی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ فیڈرل گورنمنٹ کیا کرنا چاہتی ہے. اور دیکھیے کہ یہ جو پینشن کا پیسہ ہے, یہ پینشن کا پیسہ تو اپنی جگہ پر, لیکن جو ہمارے لوگ اپنے پیسے کٹاتے ہیں, جو ہم کٹاتے ہیں پیسے, ان پیسوں سے ہمارے گھر پر جو سفیدی نہیں ہوتی وہ 5% اپنی تنخواہوں سے کٹاتے ہیں, وہ کھا جاتے ہیں. یہ افسروں نے تو اس ریلوے کو اس طرح سے لوٹا ہے جس طرح کہ آپ سمجھے کہ کوئی. پرابلم یہ ہے کہ میں جب بریک سے آؤں گا تو آپ کو دکھاؤں گا کہ میرے پاس یہ ایکچوئل ریوائز بجٹ ہے. جو لوکوموٹیوز کی سر آپ بات کر رہے تھے کہ لوکوموٹیوز کے اوپر ہوا یہ کہ 2008 اور 2009 میں ریلوے کو لوکوموٹیوز کی ریپیئر کے لیے 1563 ملین بجٹ دیا گیا. 1563 ملین, اور اس میں 30 ملین کیش دیے گئے, اور 1593.800 ٹوٹل, یعنی اس کے علاوہ 59 کروڑ 38 لاکھ روپے خرچ کر کے بھی
1 अरब 69 करोड़ जी। 36 लोकोमोटिव्स जो हैं वो ऑनलाइन नहीं हो सके, आए थे फिर एक ब्रेक के बाद आएंगे इसके ऊपर कि व्हाट इज गोइंग ऑन विद द पाकिस्तान रेलवेज। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हाफिज सलमान भट्ट साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था ये लोकोमोटिव्स के ऊपर जो इतने बिलियन दिए गए और ये किस तरह से नकारा रहे, क्या ये सही है कि गलत है? जी बिल्कुल ठीक है। 160 करोड़ रुपया यानी 1 अरब 60 करोड़ रुपया, और इससे 36 लोकोमोटिव रिहेबिलिटेट हुए, वो ट्रैक पे आए, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर नकारा होकर चले गए। इसलिए कि अब ये कन्फेस किया है ऑफिसर्स ने कि हमने जो गंदा तेल पहले इंजनों से निकाला था, इंजन ऑयल जो डालते हैं, वो हमने वापस उसमें डाला, उससे चलाया, क्रैंक शाफ्टें टूट गई और वो इंजन दोबारा खड़े हो गए। अब अगर ये अफसरान जो मैकेनिकल के जो मुतलका शोबे के अफसरान हैं वो ये काम करेंगे तो ये फिर रेलवे कैसे चलेगी? जी मैं इसमें मुबशर साहब एक बात कहना चाह रहा था कि आप देखें कि PIA कहते हैं जी खसारे में है, लेकिन सिविल एविएशन खसारे में नहीं है कि जहाँ से जहाज़ उड़ते हैं आते हैं, तो बात इनके पास ट्रैक तो मौजूद है और ये इनके पास एसेट भी सारे हैं। ये प्राइवेटाइज करें या आमदन का जरिया करें। कौन से ट्रैक है आपके पास है? देखे ना वो आप उस पे वो उसी स्पीड पे जाएंगे जिस पे साइकिल पे जाता है आदमी। नहीं, तो बात यह है कि ये जितना पैसा फेडरल गवर्नमेंट ने दिया, मैं तो सिर्फ आपकी वसातत से हाजी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि हाजी साहब कोई एहसाब का सिस्टम नजर लगाना चाह रहे हैं इस पैसे और को? क्या जो मैंने पहले एक बात कही थी कि क्या वाकईतन आप इस रेलवे को चलाने में संजीदा हैं? मेरी तो सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है साहब। मैं तो बिल्कुल संजीदा हूँ, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, सुबह शाम दौड़ भाग कर रहा हूँ। गिलानी साहब नहीं है संजीदा? वो भी संजीदा है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। जो हमें जरूर देख लीजिए 11.1 बिलियन मंजूर हुआ हमारा, कब हुआ? 19 दिसंबर 2010 में। उसमें से आज तक हमें एक पैसा नहीं मिला। तो अगर और वो उधर से देखा, मैं कहता हूँ आगे से कहते हैं मक्खी ना गुजरे पीछे से हाथी गुजर जाए। हाँ माहवार हमें मिल रहा है पैसा, जो ये पेंशन जो है तो वो गवर्नमेंट दे रही है। 2.3 बिलियन मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है कि इनको पेंशन वगैरह उनको हमारे पास हमने, अगर इसकी वजह में वो पैसे मिल जाते टाइम पर, अगर वो दिसंबर में जनवरी में, तो हमारा 100 लोकोमोटिव जो पुराना है वो ठीक होकर ट्रैक पे आ जाता। तो वो आया ना ठीक होके, ठीक हो गया, 6 महीने के अंदर वापस चला गया। वो पुरानी बात है, वो उसमें मैं अर्ज करता हूँ ना, वो 1.5 बिलियन लग गया उस पे। बिलियन तो लगते हैं ना एक लोकोमोटिव, 6 महीने के लिए अंदर 1 साल चले वो पुराने लोकोमोटिव। एक बात सिर्फ बता दें कि ये जो अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, इसमें देखें आपके लोग भी तो मुलव्वस हैं, अफसरान मुलव्वस हैं। जो हाफिज साहब बता रहे हैं पुराने इंजनों पे जो पैसा रिश्तेदारों का भी नाम आता है, कोई मतलब अंदर एक साहब का कुछ आपके रिश्तेदारों के भी नाम आ रहे हैं। मेरे रिश्तेदार, मेरे कोई रिश्तेदार अजीज होंगे फिर? कोई भी नहीं, मैं आपको कोई नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि जी समीउल्लाह गंडापुर साहब जो है, समीउल्लाह गंडापुर बतौर चीफ कंट्रोलर काम करने के अहल नहीं है। वो मेरे ख्याल है यहीं पे स्टूडियो में ही है कहीं, मुझे बताया गया। और उनकी तैनाती जो है वो कानून के खिलाफ की गई है। क्या ये सही है? झूठ। अच्छा, अब जो ग्रेड 19 के भी अफसरान, 19 ग्रेड का आदमी है, 19 ग्रेड पे बैठे, उसके यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो 19 ग्रेड के 20 ग्रेड पे काम कर रहे हैं, 20 ग्रेड के किस पे काम कर रहे हैं। वो मेरे एक साल में सिर्फ उनकी 3 प्रमोशंस हुई हैं। नहीं कोई, अगर ये हुई हो तो मेरे से ये लिखा जो आप जुर्म करते हैं मेरे ख्याल से एक ही प्रमोशन जो उसके ड्यू बिल्कुल झूठ कहने से। 31 दिसंबर 2008 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें ग्रेड 18 के अफसर्स को ग्रेड 19 में तरक्की दी गई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के गंडापुर साहब को ग्रेड 19 में तरक्की दी गई। सुन ले सबर। 12 जनवरी 2009 को गंडापुर साहब को डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर लाहौर तैनात किया गया और ग्रेड 19 के अफसरों को जो सीनियरिटी लिस्ट जारी गई उसमें वो बहुत ऊपर आ गए। फिर 3 फरवरी 2009 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें समीउल्लाह गंडापुर को चीफ कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स लगा दिया गया जो ग्रेड 20 की पोस्ट। देखिए नहीं ऐसे झूठ बकवास झूठ जवाब मैं अर्ज करता हूँ ना। अब एक उसका मुखालिफ है जो होता है ना, उसने ये सारी चीज़ बनाई हुई है, और अगर वो 19 ग्रेड का बंदा है उसके ड्यू प्रमोशन जिसका उसका तरीका वही कंट्रोलर तो 20 में काम करता। देखे ना हमारे मेरा आज भी बहुत से लोग 19 ग्रेड के 20 ग्रेड के ऊपर 19 ग्रेड के लोग बैठे हुए हैं। अगर आपकी वसातत से मैं पूछता हूं, आप सिर्फ ये बता दें हमारे वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, और वो है रहने वाला डेर इस्माइल खान का, मैं पेशावर का। आपकी वसातत से मुझे सिर्फ एक चीज़ है, आप हमारे नाज़रीन को बता दें कि ये जो हाफिज साहब ने निशानदेही की कि तकरीबन 1.5 अरब रुपए
ان انجنوں پہ آپ نے خرچ کیے تو لازمی بڑے پیمانے پہ اس پہ کرپشن نہیں ہوئی ہوگی. آپ 4 سال سے اس گورنمنٹ کے وزیر ہیں, کتنے افسران کے خلاف آج تک آپ نے کہا؟ اس میں کرپشن اس میں یہ ہوا کہ جو انہوں نے ان کو پیسے ملے, انہوں نے یہ زیادتی کی کہ جہاں اس میں 6 ٹریکشن موٹر لگانی ہوتی ہیں, انہوں نے یا پیسوں کی کمی یا ٹریکشن موٹر تھی نہیں, انہوں نے 4 ٹریکشن موٹر لگا کے لوکل موٹر نکال دی. گنڈا پور صاحب کا پہلے مجھے بتائیں بٹ صاحب. جی گنڈا پور جو ہیں وہ ان کے بارے میں وہ 19ویں اسکیل کے افسر تھے, ان کو 20ویں میں لگایا, یہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن کرپشن کی کیا صورت ہے؟ نہیں, آپ یہ بذات خود کرپشن ہے. اگر چند مہینے کے اندر 3 پروموشنز ہو گئی ہیں. نہیں ہوئی نا یار, یہ غلط ہے نا, ان کے ڈیو پروموشنز ہوتی ہیں, کوئی اسپیشل ٹریبیشن اگر ہوئی ہو 2 جرم آپ کہیں گے میں تیار ہوں. نہیں, پروموشن وہ پروموٹ نہیں کیے گئے, ان کو 20ویں اسکیل کی پوسٹ پہ چارج دیا گیا, افسر وہ 19ویں گریڈ کے تھے, لیکن ان کی یہ جو آپ کرپشن کی داستان سنا رہے ہیں نا جی, یہ اس کا مجھے بھائی صاحب میرے بڑے بھائی کے آنے سے پہلے وہ 17ویں گریڈ میں تھے. کتنی جلدی لے پروموشن؟ نہیں 18 گریڈ میں تھے, اب 19 میں 4 سال میں 20 میں آگے. لیکن دیکھیں نا جی, بالکل اتنی تیزی سے ترقی ہے جتنی ماروی میمن کر رہی ہیں پی ایم ایل این, اتنی ہی سپیڈ سے ترقی ہو رہی ہے. ایسا ہوا کہ میں باہر ضرور منسٹر صاحب کو بھی اس کا پتہ ہے. ایک سابقہ چیئرمین نے ایک منظور نظر افسر کو 1 کروڑ روپیہ رینوویشن پہ لگایا اس کی کوٹھی پر. یہ ٹھیک کہتے ہیں, اس کا کیا, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے؟ 1 کروڑ روپیہ رینوویشن پہ, 1 کروڑ نہیں 70-80 لاکھ روپے, 7 لاکھ بھی لگا ہو اس زمانے میں, جائز ہے؟ ویسے 1 کروڑ روپے کا لیٹر ہے. فیڈرل منسٹر دیکھیں ہائی صاحب, میں بڑے احترام کے ساتھ میں آپ کو بڑا بے بس پا رہا ہوں, تو آپ ایسی وزارت سے کیوں وہی بات ہوئی نا, بڑے بے بس میں آپ کو بالکل بے بس نہیں ہوں. اچھا آپ بے بس نہیں, آپ باختے آ رہے ہیں, تو ان مگرمچھوں پہ ہاتھ کون ڈالے گا؟ کوئی مگرمچھ ہو تو میں اس کو میرے سے بات کوئی مگرمچھ نہیں ہے. کوئی جو دیکھو نہیں, ایک تو ایسا ہے کہ زبانی کلامی, اب میں کہوں خدا نہ خواستہ آپ نے فلانا قتل کیا ہے, آپ نے قتل کیا, قتل کو جب تک ثابت نہیں ہوگا, جب ثابت ہوگا تو پھر میں نہیں کہوں تو پھر گنڈا پور کہہ رہا ہوں, سوری بلور صاحب, میرے پاس ریلوے کے ڈاکیومنٹس ہیں, آپ جتنے مرضی لے جائیں میرے سے سارے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ چلے ایک اور کام کریں, ریلوے خسارے میں, جی تباہ حال خسارے میں, کوئی رقم کہیں سے نہیں آ رہی. میو گارڈنز کی کیا جسٹیفیکیشن ہے, کیوں نہیں اس کو بیچتے؟ دیکھیں اب میں کوئی وہ نہیں ہوں, ہم نے دماد پالے ہوئے, زمینیں بیچنے والا 20 کنال کے گھروں میں رہ رہے ہیں. آپ ساری زمینیں بیچ دیں نا تو آپ 50 لوکوموٹیو نہیں لے سکتے ایک گھر میں. میرا مسئلہ لوکوموٹیو کا ہے, زمینیں بیچنے سے آپ کو لوکوموٹیو, اور آج جو زمین آپ بیچیں گے نا 10 لاکھ کی جو بیچیں, 10 کروڑ کی بیچیں گے, وہ کل 20 کروڑ کی, کل کہ بلور نے کروڑ روپے کی زمین 5000 ایکڑ پہ, آپ کی 5000 ایکڑ پہ تو قبضہ ہوا ہے, وہ آپ کو کتنے ملے اس کے؟ دیکھیں جی قبضے یہ کیا حساب ہے؟ اور کن لوگوں نے قبضے کیے؟ کن لوگوں نے قبضے کیے؟ اپنے لوگوں نے. نہیں کن لوگوں نے اپنے لوگوں نے قبضے کیے ہیں. اب قبضے ہم چھڑوا رہے ہیں سپریم کورٹ کی مہربانی. ہم جب دیکھیں نا قبضے جو کہیں اس لیے تو نہیں ان کو چھوڑ دیں میو گارڈن کو کہ اس پہ ہم نے قبضہ کرنا ہے تھوڑے. نہیں خدا کی ریاضی بات ہے, میو گارڈن والوں دیکھ لو سن لو, ہم نے قبضہ کرنا ہے ابھی. نہیں کوئی قبضہ نہیں ہوتا ایسے بھائی صاحب ایک بات بتا دیں کہ کبھی پرائم منسٹر صاحب نے, بہرحال وہ چیف ایگزیکٹو ہے پاکستان میں, تو انہوں نے بھی اس ریلوے کے, مجھے جو ایک فیڈرل منسٹر نے بتایا کہ خود پرائم منسٹر صاحب نے آپ کو کہا کہ چھوڑ دیں آپ ان کو سیریس کیوں لے رہے ہیں؟ یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں, کیبنٹ میٹنگ میں ہوئی بات, انہوں نے کہا کہ میں نے کہا جی کہ میں نے اپنی 40 سال زندگی سیاست کی, یہ اتنی بے عزتی نہیں جو میری بے عزتی ہوئی ریلوے کی وجہ سے, اور میں کہا آپ نے پرائم پر پیسے نہیں دیے, اور اس کا ذمہ دار سیکٹری فائنینس ہے جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, ہمیں پیسے نہیں دیے. تو اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ فائنینس کے گھر میں فوٹو کاپیر لگا ہوا تھا, وہ نوٹ چھاپ کے دیتا رہتا. نہیں وہ الاؤڈ کرے تو وہ ہوتا تھا, مل جاتے, وہ نہیں. میں نے کہا, میں ان سے کہا کہ میں اسٹیٹ بینک سے خسارے میں کیوں دیتا رہا سیکٹری فائنینس, مجھے یہ بتائیں. نہیں میں تو وہ پیسے مانگ لوکوموٹیو کے لیے چاہتا تھا نا, تو لوکوموٹیو کے لیے نہیں دے رہا تھا. تو میرا خیال یہ پوچھ رہے کہ بہتری کے لیے میں آتا ہوں ایک ہی طریقہ لوکوموٹیو. پیسے تو ویلکم بیک فرام دا بریک. گنڈا پور صاحب آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنا میں نے, میرے پاس آپ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر, وہ پروموشن لیٹر 31 دسمبر 2008 کو جو ہے, جب آپ کو گریڈ 17 سے گریڈ 18 پہ پروموٹ کیا گیا, تو وہ اپنا یہ غنی صاحب آپ دیکھ لیجئے گا. پھر 12 جنوری 2009 کو جب آپ کو 19ویں میں کیا گیا, تو یہ میں وہ دکھا رہا ہوں یہاں پہ, اور اس کے بعد آپ کو میں وہ لسٹ دکھا رہا ہوں
اب آپ کی اسکرین پہ کہ جس میں آپ کا نام 12ویں نمبر پہ آتا تھا 19ویں گریڈ کی سینیورٹی پہ، اس کے باوجود آپ کو 20ویں گریڈ میں کر دیا گیا. اور یہ کیا یار 20ویں گریڈ پہ لگا، 20ویں گریڈ ابھی بھی 19 پہ ہے. مجھے لگا دیں، ماروی میمن کو لگا دیں، ہم میں سے کوئی شکایت نہیں کرے گا. میں نے 19 پہ، ابھی بھی 19 پہ ہے. یہ اس حساب سے تو وہ بھی کوالیفائی کرتی ہیں ریلوے کا جی ایم لگنے پہ. سعید اختر صاحب کو آپ نے 2 سال کی ایکسٹینشن کیوں دے دی ہے جی ایم کو، جبکہ سپریم کورٹ نے بین لگایا ہوا ہے؟ ابھی تو دوسرا بندہ بیٹھا، ابھی تو ہوا نہیں، ابھی ہو جائے گی. ہو جائے گی، کوشش کر رہے ہیں. کیوں سپریم کورٹ نے بین لگایا ہوا ایکسٹینشنز پہ، آپ کوشش کر رہے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کی ہر بات مان لیتے ہیں. میری کون سی بات اس نے مانی ہے؟ تو پھر آپ ان کو کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے دیکھیں اگر اس نے معذور ہیں کہ یہ کچھ کام نہیں کر سکتے تو ہم ریلوے میں لگا رہے ہیں. ایک آدمی جو کہ آدمی نے اس چیز کو ذرا سا اٹھایا ہے، بالکل ڈوب رہے تو اس نے اس کو اٹھایا. میں نے اس لیے کہا کہ اس کو کوئی ایک سال سپریم کورٹ نے کہا نہیں، وہ طریقہ اس کو ہم نے اس کو اور طریقے سے کریں گے. ایک چیز میں پوچھ لوں جی، چونکہ ریلوے کی جو ڈوبنے کی ہم باتیں کر رہے ہیں، میرا آپ کی وساطت سے صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایک طرف ہم ریلوے کا رونا رو رہے ہیں، کیا ریلوے میں اس دور میں بھرتیاں نہیں ہوئی؟ اور وہ بھرتیاں کن کی ہوئی ہیں، کس کے لیے ہوئی ہیں، کن مقاصد کے تحت ہوئی ہیں؟ اور بھائی یہ سعید اختر صاحب کا آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، وہ ان کے آدمی ہیں جو سینئر موسٹ ہیں، جن کو ہونا چاہیے تھا، وہ جنید قریشی تھے. اب جنید قریشی کو الزام ہے کہ ان کے جو پروپوزرز ہیں وہ ایم کیو ایم والے ہیں، یہ اے این پی والے ہیں پروپوزر، اس وجہ سے منسٹر آگے پیچھے ہو رہی ہیں. آپ بیٹھے یہاں لوگوں کو لڑانے کے لیے. ایسے نہیں ہے. 3 آدمی ہیں اس میں جو جن کے نام ہیں، ایک خالی جنید نہیں ہے، جنید کے ساتھ جنید بھی ہیں، اس کے ساتھ انجم پرویز ہیں، ان کے ساتھ وہ ہوئے ہیں. اور یہ لیکن ہم نے انشاءاللہ سعید اختر کو ہی کرنا ہے سپریم کورٹ کے قوانین کے باوجود. سپریم کورٹ کا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز چلائیں، لقمان صاحب ایک چیز چلا رہے ہیں اور بہتر سے چل رہی ہے، تو اور ایک ڈوبی چیز کو انہوں نے کھڑا کیا. یعنی اگر آج وہ مر جائیں گے تو ریلوے کھڑی ہو جائے گی. جب مر جائے گا تو پھر تو دوسرا بندہ آ ہی جائے گا نا. اب بھٹو کے بعد لوگ آ گئے، ایک طرف تو ریلوے ڈوب رہی ہے، دوسری طرف بھائی صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں یہ بھرتیاں کن کے کہنے پہ ہو رہی ہیں؟ بھرتی تو جی ضرورت جو پڑتی ہے ہمیں، دیکھیں نا جی جو ٹرین چل نہیں رہی، ضرورت کس چیز کی ہے؟ دیکھو آپ کو ٹرین تو کیا یہ سیاسی بھرتیاں نہیں ہیں؟ نہیں سیاسی بھرتی نہیں ہے، ٹرین چل رہی ہے. کس جگہ پہ ٹیکنیکل لوگ ہیں؟ ٹرین کے لیے ضرورت ہوتی ہے جی، گینگ مینوں کی آپ کی ضرورت، اور اس میں کون سے گینگ مینوں کی ضرورت، ڈرائیوروں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے لوگ ریٹائر ہوتے ہیں. حافظ صاحب ایک منٹ مجھے آپ کے پاس ہے، مجھے ذرا بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیے مبشر بھائی، یہ تو لوٹ مچی ہوئی ہے، کھا رہے ہیں افسر اس کو. اور اب بہت بات اس پہ ہو چکی ہے. اب میں اس پہ یہ کرنا چاہوں گا کہ اس ادارے کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے اس کو ایک خود مختار ادارہ بنایا جائے، جس میں گورنمنٹ کی مداخلت جتنی کم سے کم ہو اتنا بہتر ہے. اور اس میں خود مختار ادارے میں دیانتدار افسروں کو لگایا جائے، ٹرانسپیرنسی لائی جائے، اور اس کی بنیاد پر برما سے لائیں گے ہم دیانتدار نہیں، یہاں پر ہیں، موجود ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے. بھرتیوں کا بتا دیں کن کے کہنے پہ؟ بھرتیوں کی ایک دکان الگ کھلی ہوئی ہے، اس کی میں تفصیل سے بات کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی. پیسے لے کر افسر بھی اور سیاسی لوگ بھی، پیسے سیاسی لوگ متعلقہ اور اوپر لوڈ ڈالا جا رہا ہے. نہیں لوڈ نہیں ڈالے، یہ ضرورت نہیں، بھرتیاں ہونی چاہیے. نہیں دیکھیے بھرتیوں کی ضرورت جو ہے وہ ضرورت ہے، بھرتیوں میں ہونی چاہیے. اب دیکھیے کہ کانٹے والا ہے مثلاً، یہ جو کانٹا کھینچتا ہے وہ اس کو 3 ہونے چاہیے، ایک اس پہ وہ 2 کام کر رہے ہیں. صاحب کانٹا تو کھینچ دیا گیا ہے سارا، سارا کھینچ دیا. کانٹا کھینچنے والا سلمان مبشر بھائی، کانٹا کھینچنے والے جو ہیں ان کی بھرتیاں جو ہے اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہاں میں آپ کو بتاؤں 21ویں اسکیل کے ساتھ، اس لیے کہ وہ آپ کی یونین کا حصہ ہے. نہیں، یونین کا حصہ نہیں ہے. یا تو ساری بھرتیاں ہوں گی یا کوئی بھی نہیں ہوگی. یہ آپ اب ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. جہاں پہ جماعت اسلامی کی یونین کے بندے آ جائیں وہ ڈسکریمنیشن کی بات نہیں ہے. بات میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. ایک اسٹیشن ماسٹر 2 اسٹیشن اسسٹنٹ ماسٹر ہونے چاہیے جو 8 گھنٹے ڈیوٹی دیں. اس وقت میرا اسٹیشن ماسٹر اکیلا جو وہاں پر بیٹھا ہوا 24 گھنٹے ڈیوٹی دے. ہمیں صرف 2 باتوں کا جواب دے دیں. مجھے ایک بات بتائیں، میں چلتے افسروں کو کوئی نہیں پوچھتا. یا تو پاکستان ریلوے کے حوالے سے میری بات سنیں، پوری بات 4 اس وقت 4 پروجیکٹ اس وقت ہے جو پروجیکٹ کوئی نہیں چل رہا. 4 پروجیکٹ ڈائریکٹر 21 کے بیٹھے ہوئے ہیں. انڈیا ہم سے 8 گنا زیادہ ہے، اس کے ہر چیز، ٹریک بھی، کام بھی، سب کچھ. اس کے پاس 14 لاکھ جو ہیں تو ان کے سروس میں کم ہے ہم سے 14 لاکھ، ہمارے اس سے بہت کم ہے. اور اس پر بھی جیسے انہوں نے کہا نا جناب صاحب نے کہ ہم کے جہاں پر 3 ویری کوئکلی میرے پاس 30 سیکنڈ ہے، اور لوگوں کی ضرورت ہے میرے پاس 30 لیکن یہ سیکنڈ کہ ہے. اگر آپ مجھے یہ بتا سکیں غلط ہوا وہ ایک الگ بات ہے. میرے پاس 30 سیکنڈ ہے، اگر آپ مجھے صرف ایک بات بتا سکیں کہ یا تو سعید اختر اور یہ گنڈا پور جو ہیں
ان کے حوالے سے ملک کو اچھی خبر دے دیں، ورنہ میں کہوں ہمیں بھی ان کے گناہوں میں یاد رکھ لیا کریں۔ سعید اختر کو آپ کرپٹ افسروں میں نہ شامل کریں، کیا کریں؟ کرپٹ افسر نہیں اس لیے کہ آپ کا دوست ہے، آپ اپنے دوستوں کا نہ بچائیں، یہاں پہ اکراس دا بورڈ ہو رہی ہے بات۔ میرا دوست بھی کرپشن کرے گا نا، میرا بھائی بھی کرے گا، میں اس کے منہ پر کہہ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں نا، یہ لکھے ہوئے سارے نوٹیفیکیشن کیسے ہو گئی ہیں، یہ بغیر کرپشن کے ہو گئے ہیں۔ سعید اختر نہیں، اس کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے نا جی 2 سال کی۔ ایک طرف آپ یہاں نہیں، حافظ صاحب نے یہاں بیٹھ کے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کو اپنا باور کرنا چاہیے، آپ نے کہا تھا نا، سپریم کورٹ نے کہا ایکسٹینشن نہیں دینی۔ میں اس پہ بات ہی نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کرپٹ نہ کہیں اس کو، بس آپ جو مرضی کہیں، کرپٹ نہ کہیں، وہ کرپٹ نہیں ہے۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ یہ کرپشن نہیں ہے، نہیں، کورٹ نے آپ کو منع کر دیا لیکن آپ کہہ رہے نہیں۔ یہ الگ بات ہے، لیکن وہ افسر کرپٹ نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں نا، ایک آدمی ایک کام کر سکتا ہے، ایک آدمی حاجی صاحب کو طویل سیاسی جدوجہد کا حامل پولیٹیشین سمجھتا تھا، میں نے اس سے زیادہ انہیں بے بس کبھی نہیں۔ بلور صاحب ہمارے ساتھ تھے، سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ تھے، حافظ سلمان بٹ صاحب تھے۔ میں نے چلتے ایک ایسی بات کرنی جس کا پروگرام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آج مجھے پتا چلا ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ میں وحیدہ شاہ کی معطلی کے خلاف جو ہے وہ بھرپور مظاہرہ ہوا ہے، خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا کیا ہے۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر نہتی اور معصوم استانیوں کی بے حرمتی کرنے پہ ہم نے احتجاج کرنی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے صرف ہم عذاب ہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ہماری ماں بھی ہیں، وہ ہماری بہن بھی ہیں، وہ ہماری بیٹی بھی ہیں، ہمیں ان کی حرمت کا پاس کرنا ہے۔ وحیدہ شاہ مجرم ہے اور مجرم کے لیے کبھی احتجاج نہیں کیا جانا چاہیے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔